وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ نئے نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، کتنے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا، بھلے مجھے پیسے کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، ڈرتے اور جھجکتے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں، میں ہوٹل کے سامنے۔ کار روک کر ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، کھڑا ہو گیا اور جلدی سے کھانا پیک کر کے مجھے دے دیا۔ میں کار میں بیٹھ کے آ کر میں اپنی آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی اور کھانا کھانے لگی۔ میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، دوپٹہ سائڈ پر رکھا اور کہنے لگی کہ جلدی کریں صاحب، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، صاحب اگر کام نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑاؤ، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، پہلے بتاؤ کیوں کرتی ہو یہ کام، کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا؟ یہ سب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی مجھے سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کوئی کام نہیں تو سر مجھے واپس چھوڑائیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 30,000 نکالے، اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہی ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بڑا درد دکھ لیے گھومے پھر رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کامتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر واپس آؤ۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام اسد ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے گھر آئی اور پناہ گزین ہو گئی۔ ماموں کے ایک بیٹے نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے جب اپنی مامی سے شکایت کی تو اس نے مجھے ہی غلط کہہ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروا دی، اس کے بھی بچے تھے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی۔ سڑک پہ کھڑی تھی، ایک صاحبان آ کے کہنے لگے کہ اتنے پیسے لوگی اور چلو میرے ساتھ۔ ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز یہ کام کرتی، کرائے کا گھر لیا، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا دوپٹہ سیٹ کیا۔ اسد تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت ہی پیاری تھی، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دوائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دوائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا، جا کر سو جائیں۔ اپنے آفس روم گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی
اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنے گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو، جن کو گھر کے سکھ نصیب بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں طلاق کے لینا آسان ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ طلاق لے کر اپنے گھر اجاڑ لو۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر۔ اپنے گھروں کو آباد رکھو، خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ اسد ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں میری قلم شاید کسی کو بربادی سے بچا لے، ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈال ہے۔ شادی کے بعد سکے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے کے جیسا لگتا ہے۔ میری یہ باتیں وہ عورت بھی سمجھ سکتی جس پر ایسا وقت گزرا ہوگا۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی یا پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر چلنا بہادری کی علامت ہے۔ نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں یہ شکوہ کرنا درست ہے لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا شوہر ایسا ہی نکلے گا؟ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں میں۔ نہ جانے کتنی عورتیں اس کا لقمہ بن گئی۔ یہاں جگہ جگہ یہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کی خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر پہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں بولتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ رون دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہمسفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سننے گزر جاتی ہے اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی، جو کہ نشتر بن کر دلوں پہ لگتی ہے۔ خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پہ۔ اور جانتے ہو کیسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا، دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ ہاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو شاید معاشرہ بدل جائے۔ ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازارو جن کو جتنی بھی عزت دے دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں، پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ معزز سامعین، جو لوگ میری کہانی سے اتفاق کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔